لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. بے شک سب کچھ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، جیسا کہ شام کی نشست میں جو اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ، وہ لوگ رشد و ہدایت پر ہیں اور قائم ہیں، ثابت قدم ہیں، استقامت کے ساتھ ہیں، اللہ کے فضل و نعمت کے طفیل. لہذا واقعتاً یہ اللہ کا فضل و اللہ کا احسان ہے کہ لاک ڈاؤن کے وجہ سے بہت ساری وہ سرگرمیاں اور بہت ساری وہ رونقیں جو ہم عام رمضانوں میں جس سے لطف اندوز ہوتے تھے یا جس رونق سے ہم مستفید ہوتے تھے، اس رمضان میں اس قسم کی بہت ساری چیزوں پر پابندی ہے، اور بہت ساری پابندیاں ایک اعتبار سے ہمارے لیے باعث خیر اور مفید بھی ہے. تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے، چونکہ ایک طویل مدت سے بلکہ صحابہ کے زمانے سے ہی یہ معمول رہا کہ تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تو بہرحال روایتوں میں اور تاریخ میں موجود ہے کہ تراویح کا سلسلہ رہا نماز مسجد میں، اور اس کے بعد قرآن کے ساتھ لگاؤ اور قرآن سننے اور قرآن کی تلاوت، یہ سارے معمولات رمضان کے ساتھ خاص طور سے وابستہ ہیں اور جڑے ہوئے ہیں. اور بر صغیر میں، ہندوستان پاکستان میں بالخصوص، بنگلہ دیش اور اس ممالک میں، بلکہ اب تو حرمین میں بھی وہ چیز رائج ہے، اور حرمین کے علاوہ عرب کے اور دنیا کے اکثر ممالک میں یہ ایک معمول جاری ہے کہ تراویح میں ختم قرآن یا نہیں تو قرآن کی تلاوت عام دنوں سے زیادہ تراویح کی نمازوں میں پڑھنے کا معمول. اور ایک فطری بات ہے کہ رمضان کے آنے کے بعد قرآن کی طرف لگاؤ، قرآن سے محبت اور قرآن سے نسبت بڑھ جاتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھے اور قرآن سنے. لہذا قرآن سننے اور سیکھنے کا اور پڑھنے کا اور تلاوت کرنے کا شوق ذوق بہت بڑھ جاتا ہے، اور اسی شوق ذوق کی برکت سمجھیں کہ تراویح میں اتنی لمبی لمبی رکعتیں، قرآن سننے کے شوق میں لوگ اتنی لمبی رکعتوں میں کھڑے رہنا، اور بعض حضرات وہ جو عام دنوں میں نہیں کھڑے رہ پاتے ہیں وہ بھی تراویح میں کسی طرح زور لگا کے کوشش کرتے تھے کہ ہم بھی قرآن سنیں، اور ایک جوش جذبہ تھا. دراصل اس میں ایک بہت بڑی بات یہ روح کار فرما تھی کہ قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص رشتہ ہے، اور وہ رشتہ اللہ نے جوڑا ہے. لہذا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وہی چیز ہے کہ اللہ نے اسی مہینے میں پورا قرآن اتارا، اور قرآن کے نزول کا سلسلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شروع ہوا ہے وہ رمضان ہی کا مہینہ تھا. لہذا قرآن سے ہمیں ایک لگاؤ ہے، ایک شوق ہے، اور وہ کمی اگر واقع ہو جائے گی تو اس کی ایک طلب رہتی ہے. لہذا اس رمضان میں اس کمی کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ قرآن جو سننے کا ایک ذوق تھا، اور نوجوان حفاظ اور مختلف عمر کے حفاظ کرام اپنا جوہر اور اپنی پوری صلاحیت تراویح میں قرآن سنانے میں استعمال کرتے تھے، اور بے شک اس کا اپنا ایک ذوق اور اس کی اپنی ایک تاثیر اور اس کا اپنا ایک جلوہ تھا. تو اس کی تلافی کی شکل میں یہ ترتیب شروع کی گئی ہے کہ اب تو اس سال بظاہر تراویح کے ساتھ وہ سلسلہ دوبارہ قائم ہونے کا بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس کی تلافی کیسے کی جائے، لہذا یہ مشورہ ہوا اور یہ رائے دماغ میں اللہ نے ڈالی کہ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ روزانہ قرآن بالترتیب قرآن کا جو مضمون ہے اس کا خلاصہ پیش کیا جائے. قرآن کے اندر جو مضمون ہے اس کو بالترتیب از اول تا آخر خلاصہ اس کا پیش کیا جائے. تو اس سے قرآن سننے اور قرآن کی سننے کی جو ایک کمی، اور قرآن کی تلاوت اور تراویح میں جو ایک کمی محسوس ہو رہی تھی، انشاءاللہ وہ تلافی ہو جائے، اللہ کرے. اور ایک مفید سلسلہ تو بہرحال ہے کہ جو لوگ قرآن کی تعلیم اور قرآن کے ترجمے اور تفسیر سے شغف رکھتے ہیں ان کے لیے بھی مفید ہے،
اور میرے لیے بھی مفید ہے کہ میں بھی اس طفیل کچھ پڑھ لوں گا اور کچھ اپنی جو معلومات ہے اس کو تازہ کروں گا. اور ظاہر سی بات ہے پڑھنے اور سننے علمی باتیں پڑھنے اور علمی باتیں سننے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں نئی معلوم ہوتی ہیں. آپ پوری زندگی گزار دیں اور پوری زندگی پڑھنے میں لگا دیں اور آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں انہی کو دوبارہ پڑھیں, پھر بھی آپ کو ہمیشہ یہ محسوس ہوگا کہ مجھے کچھ باتیں نئی معلوم ہوئی, حالانکہ اس سے آپ پہلے گزر چکے ہیں. لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نئی باتیں جو ہم پہلے اس پر توجہ اور کنسنٹریشن یعنی ترکز نہیں کر سکے تو وہ کسی اگلے مطالعے میں اس پر ترکز ہو جاتا ہے, تو اس طرح علم بڑھتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ میں نے سورہ بقرہ کو ایک بار پڑھ لیا ہے, اس کی تفسیر پڑھ لی ہے, اب دوبارہ پڑھنا میرے لیے اتنا مفید نہیں ہے یا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ ہماری مطلب غلط فہمی ہے. تو بہرحال سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے اور اس سورت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ پورے قرآن کا علم اور پورے قرآن کا جو پیغام ہے وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے. لہذا پورے قرآن سورہ فاتحہ جو ہے وہ مقدمہ ہے اور سورہ بقرہ سے لے کے اخیر قرآن تک وہ اس مقدمے کی تفصیل ہے اور وہ اس کے آگے کے ابواب ہیں. لہذا آج ہم سورہ فاتحہ پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ سورہ فاتحہ پر گفتگو ہوتی ہے اور ہمیشہ ہوتی ہے, اور بے شک سورہ فاتحہ کا مفہوم عام ساتھیوں کو معلوم ہے. اللہ کی وحدانیت, توحید, ربوبیت اور انسان کی اپنی بندگی کا اعلان, اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ربوبیت کا اعلان, اسی کے ساتھ اپنی بندگی کا اعلان. دو باتیں ہو گئیں, یہی دو قضیے ہیں. اس قضیے کو حل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی توحید ہمارے دل میں کیسے بیٹھے اور ہم صحیح بندے بن کر کیسے پیش کر سکیں. تو اس قضیے کا حل جو ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے, اس میں جو سب سے بڑی چیز معاون ثابت ہو سکتی ہے وہ ہے اللہ سے دعا مانگنا اور اللہ کی مدد طلب کرنا. کیونکہ اپنے طور پر اگر فیصلہ کریں گے تو اپنے طور پر فیصلہ کرنے کے چکر میں پچھلی بے شمار قومیں اور امتیں ہلاک ہو گئیں. انہوں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی. یہ دعا اللہ سے مانگیں اور پھر اس کے دعا کے طفیل اللہ کی طرف سے اسباب ہدایت جمع ہوتے چلے جائیں گے اور انسان پھر راہ راست پر رہے گا. اور اپنے دماغ اور اپنے عقل پر تو کبھی فلاں فرقہ وجود میں آیا, کبھی فلاں فلسفیوں کا الگ فلسفہ وجود میں آیا, فلاں سب ہمارے آپ کی تاریخ میں موجود ہے. اب سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ میں مطلب میں نے سمجھیے ہلکی سی تلخیص سورہ فاتحہ کی بھی کر دی. سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کا مضمون توحید یعنی ایمانیات اور اسی کے ضمن میں توحید اور تقوی, ایمانیات اور اسی کے ضمن میں توحید اور تقوی, اور یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. لاحظ بات ہے ایمان کے لیے سب سے بڑی بنیاد اور سب سے اول چیز ہے کہ انسان اللہ کی ذات کی وحدانیت کا قائل ہو اور وحدانیت کے ساتھ تقوی نہ ہو. وحدانیت کی تفصیل ہے تقوی. وحدانیت کیا کیا مطالبہ کرتی ہے ہم سے, اس تقاضے کو پورا کرنا وہ تقوی ہے. لہذا یہ ایک عنوان ہے اس سورت کا خلاصہ ہے. اور اس سورت کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ ہے رد یہودیت. اس سورت میں یعنی یہ سورت جو مدینے میں اول ما نزل بالمدینہ یعنی مدینے میں پہنچنے کے بعد جو قرآن اترا ہے وہ سورہ بقرہ ہے. لہذا اس میں جو اس ایمانیات توحید تقوی کے ساتھ جو دوسرا اس کا مرکزی مضمون ہے وہ ہے رد یہودیت. لہذا پوری صورت میں یہی چیز آپ کو مختلف لہجے اور مختلف انداز میں نظر آئے گی. اس ضمن میں بیچ میں الگ الگ کچھ اس کے ضمن میں الگ الگ احکام, الگ الگ واقعات اور الگ الگ تفاصیل, وہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور قرآن کی ترتیب ایسی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی اتنی نزاکت کے ساتھ اور اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہوتا ہے. وہ ربط جاننے کے لیے ظاہر سی بات ہے بہت محنت کرنی پڑتی ہے ماہر فن کے ساتھ اور ان کی تحقیقات
اور ان کی جو تصنیفات اور انہوں نے جو لکھا ہے اس کو پڑھنے، اور پھر جو لوگ جانتے ہیں زبانی بیان کرتے ہیں ان کے سننے سے یہ فن پیدا ہوتا ہے۔ یہ ترجمہ جان لینے اور ترجمہ پڑھ لینے سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، اسی لیے ترجمہ پڑھنا خود ایک کام ہے، وہ کرنا چاہیے۔ ترجمہ سیکھنا ایک کام ہے، وہ بھی کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جو ماہرین فن الگ الگ موقع پر الگ الگ پہلوؤں سے جو محنتیں کرتے ہیں ان سے بھی وابستہ ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ مل کے وہ نتیجہ نکلے گا جو ہم بڑے بڑے علماء سے ہمیں نظر آتا ہے۔ لہٰذا اکثر بعض ساتھی تفسیر کے بیان کے بعد، میں تو بہت ہی معمولی میرا مطالعہ اور بہت ہی معمولی درجے کی میری ترتیب ہے، لیکن اس ترتیب میں بھی بعض ساتھی آ کے پوچھتے ہیں کہ مولانا اس کے لیے کوئی تفسیر بتا دیں، تو اب بڑی مشکل ہوتی ہے ہم لوگوں کو یہ کہنا کہ ان کو کون سی تفسیر بتائے۔ لہٰذا اگر ان کو علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عثمانی بتائیں تو ہو سکتا ہے جو انہوں نے امید رکھی ہوئی ہے وہ چیز وہاں نہ ملے۔ اگر ان کو تفہیم القرآن بیان کیجیے بتائی جائے تو ہو سکتا ہے ان کو وہ چیز جو دل میں رکھ کر وہ کتاب کا پوچھ رہے ہیں شاید وہ نہ ملے۔ کچھ لوگ اس تفصیل کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ مسائل کے نسبت سے کون سی تفسیر اچھی ہے، یا قرآن فہمی کے مفہوم سے کون سی تفسیر اچھی ہے۔ بہرحال عام لوگوں کے لیے قرآن فہمی کے انداز طور پر تو تفہیم القرآن کو بہرحال ایک بڑا رتبہ حاصل ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر کے لکھنے میں اس چیز کا بڑا خیال رکھا ہے کہ عوام الناس، کم علم والے اور تھوڑے علم والے اور جن کو ہلکی سی بھی قرآن فہمی کا شوق اور شدت ہو تو وہ کسی نہ کسی حد تک قرآن کے مفہوم کو حاصل کر لیں اور اس کا کچھ نہ کچھ اثر جو توحید و ہدایت اور تقوی کی شکل میں ہے اور تربیت اور تزکیہ نفس کی شکل میں ہے وہ ان کو حاصل ہو جائے اور کچھ علمی فائدہ بھی ہو جائے، علمی طور پر بھی۔ تو اردو میں تو بہرحال وہ ایک تفسیر ہے، باقی عربی کی تو بے شمار تفاسیر ہیں۔ تو اس صورت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ 4 چیزیں خاص ہیں۔ یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ اس صورت کا خلاصہ یعنی اس کا مرکزی مضمون یہ ہے؟ تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے اور یہ ترتیب بتائی ہے کہ کسی بھی صورت کے شروع میں جو الفاظ آئے ہیں، جو آیتیں آئی ہیں، اور اس صورت کے اخیر میں جو آیتیں آئی ہیں، ان دونوں حصوں کو ملا کر دیکھیں کہ ان کا اجمالی مضمون کیا ہے۔ ان کا جو اجمالی مضمون ہوگا وہی سمجھ لیجئے پوری صورت کا مرکزی مضمون ہوگا۔ لہٰذا ایک بات شروع کی جاتی ہے تو شروع میں اصل مدعا پیش کر دیا جاتا ہے، پھر اس مدعا کو سمجھانے کی تفاصیل اور اس کے دلائل یہ سب بیچ میں آتے رہتے ہیں، اور اس میں اس کے ضمن اور اس کے ذیل کی جتنی چیزیں آتی ہیں وہ بھی بیان کر دی جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن اس ضمن اور اس کے تعلق کی ساری تفصیل بیان کرتے ہوئے چلتا ہے، اور اس کے بعد جب موضوع ختم کیا جا رہا ہے تو موضوع کے خاتمے پر وہ بات دوبارہ خلاصہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ جس موضوع کے لیے سورت کا آغاز ہوا تھا اور یہ سورت نازل کی گئی ہے وہ دوبارہ آپ کے سامنے خلاصے کی شکل میں یہ ہے۔ لہذا اب دیکھیں آپ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ فرما رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ دیکھیں یہاں پر ایمان کی بات آ گئی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ پھر دیکھیے ایمان کی بات آ گئی۔ اس کے بعد ایمان کے جو خلاف بات ہے وہ ہے کفر، لہذا اب کفر کی بات آ گئی، سواء ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ ایمان ہے اور یہ کفر ہے۔ کسی بھی حقیقت کو بتانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مثبت بھی بتایا جائے اور اس کا منفی بھی بتایا جائے، اس کا پازیٹیو بھی بتایا جائے، اس کا نیگیٹو بھی بتایا جائے۔ اسی طرح ہدایت اور اصلاح کے لیے معاشرے میں جب ہم آپ کام کریں گے تو معروف بھی بتانا چاہیے، منکر بھی بتانا چاہیے۔ معروف بتانے والے ساتھی بہت معروف ہو جاتے ہیں، اور منکر بتانے والا بندہ جو معروف کے ساتھ منکر بھی بتاتا ہو تو منکر کے ساتھ وہ بندہ بھی منکر ہو جاتا ہے۔ منکر کا لفظی ترجمہ ہے کہ جس کا انکار کیا جائے، جس کو پسند نہ کیا جائے، تو معروف اس کو کہتے ہیں جس کو پسند کیا جائے۔ تو دیکھیے معروف کا کام بہت آسان ہے، اور معروف کے کام میں نفس کے داخل ہونے کا بھی خطرہ بہت ہے۔ اصل مشکل اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ منکر کو ہاتھ لگائیں گے۔ جیسے ہی منکر کو آپ ہاتھ لگائیے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت دیتے رہے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی آپ نے کہا
کہ اللہ کو مانو اور جو آپ کفر و شرک کر رہے ہیں یہ غلط ہے. یہیں سے کام شروع ہوا. منکر کو جہاں ہاتھ لگائیں گے بس ماحول خراب ہوتا ہے. شادی کی سنتیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ سب بتائیں آپ, بہت اچھا لگتا ہے. دلہے جی کو بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ شادی سنت یہ ہے وہ ہے, بہت اچھا لگتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ یہ بتائیں کہ بھائی آپ نے جو یہ نوٹوں کا صحرا لگایا ہوا ہے یہ غلط ہے, آپ نے اتنی لائٹ اور اتنی فضول خرچی کی ہوئی ہے یہ غلط ہے, آپ نے پنڈال میں یہ سب تماشا کیا یہ غلط ہے, جیسے ہی یہ بولیں تو اب جو نکاح پڑھانے آئے ہیں شاید ان کو بھی واپس جانا پڑے. تو منکر کو ہاتھ لگانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن کسی بھی رہنمائی کا اصول ہے کہ اس کا نیگیٹو پوزیٹو دونوں بتائیں. تو یہاں ایمانیات میں اللہ نے ایمان کی بات کرنے کے بعد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم. اب پھر آگے بات آئی کہ بیچ کا راستہ نہیں ہوتا ہے, جیسے اب قرآن نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا. لہٰذا وہ آیتیں جس میں ایمان کی اس بات ایمان کی بات آئی ہے وہ 5 آیتیں, اور وہ آیتیں جس میں ایمان کے خلاف یعنی کفر کی وضاحت آئی ہے وہ 2 آیت ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک, یعنی 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک 12 آیتیں آئی ہیں یہ بیچ والے معاملے کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ کوئی اسلام کا راستہ نہیں ہے. یہ حق صرف یہ ہے کہ یہ ایمان ہے اور یہ کفر ہے. لہٰذا بیچ میں کوئی راستہ بیان کرے کہ ہم ادھر بھی رہیں ادھر بھی رہیں, لہٰذا یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ سمجھانا اس کو پڑتا ہے. لہٰذا ایمانیات کا معاملہ یہ ہے کہ ایمان ہے اور کفر کفر ہے, بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. لہٰذا اس طور پر اس صورت میں یہ مضمون بیان کیا گیا. اب آگے پھر اس لیے کہا گیا کہ ایمان پر محنت کرو اور اپنے ایمان کو درست رکھو, اور ایمانیات کے خلاف جتنی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بالکل برات کرو, اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے جتنی محنتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری محنتیں کرو. لہٰذا اب آگے پھر اللہ اس کو مثال کے ذریعے واضح فرما رہے ہیں. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. یہاں پر بھی اللہ نے پھر وہ ایمان کا قضیہ صاف کر دیا کہ ایمان کی بات مکمل آ رہی تھی, اس کے بعد پھر ساری تفصیلات بیچ میں بیان کی گئی, پھر آیت بتائی گئی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ اور اللہ کی ذات کا انکار کفر ہے, اور اس کی دلائل کیا ہیں. قرآن نے بتا دیا کہ جس نے تم کو پیدا کیا, زمین و آسمان بنایا اور سب کچھ تمہارے لیے بندوبست کیا, اس لیے وہ کہتا ہے, اور جس نے یہ قرآن اتارا اور تم کر نہیں سکتے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, آپ کے بس کا نہیں ہے, تو دلیلیں بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے ایمانیات کی. لہٰذا آپ کے ایمان لانے میں کوئی تذبذب اور کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. اب یہ بات ثابت کی گئی آگے چل کے پھر کہ اللہ کسی مسئلے کو وضاحت کرنے میں اللہ کسی قسم کی حیا محسوس نہیں کرتا ہے. لہٰذا چاہے وہ مچھر کی مثال ہو, لہٰذا ایک چھوٹی سی چھوٹی بات ہو یا بڑی سے بڑی بات, آپ کو ایمان تک پہنچانے کے لیے اور آپ کے ایمان لانے کے لیے جو اسباب چاہیے اس میں ہر سبب کو اختیار کرے گا, حتیٰ کہ اس سبب کے طور پر ایک مچھر کی مثال بھی دینی پڑے تو اللہ اس میں حیا نہیں کرے گا. مسئلہ قضیہ یہ ہے کہ بندے ایمان لے آئیں اور قیامت کے دن کوئی اپنا عذر پیش نہ کر سکے. اب پھر اس کے آگے بات آگے بڑھتی ہے, اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آدم کو ہم نے, یعنی آپ ڈیٹیل سنیں کہ یہ دنیا از خود نہیں بن گئی, ہم نے پہلے زمین و آسمان بنایا, اس کے بعد باضابطہ آدم کو پیدا کیا, اور آدم کی ڈیٹیل یہ سنیں کہ آدم جب پیدا ہوئے پھر ان کو ہم نے ساری چیزیں سکھائیں, پھر آدم اور فرشتوں کے درمیان کمپٹیشن ہوا, اور اس کمپٹیشن میں حضرت آدم علیہ السلام جیت گئے, اور اس کے بعد ہم نے پھر فرشتے کو کہا, سب کو کہا سجدہ کرنے کے لیے, تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور شیطان نے انکار کر دیا. یہ 2 مرحلے ہو گئے. یہ آصف کون ہے بھائی؟ آپ اپنی اسکرین کو بند کریں, آپ اسکرین شیئرنگ میں کیوں آ گئے؟ آصف صاحب کون ہے اس میں؟ یہ تو بند بھی ہو گیا یہاں سے. ہاں نہیں, آپ کی اسکرین ہے مولانا, یہ کوئی آصف ہے کوئی جنہوں نے اسکرین شیئرنگ کر دی ہے. جی آپ ٹھیک ہے.
تو حضرت آدم علیہ السلام کا وہ قصہ ہوا، تفصیل بتائی گئی، اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کی تفصیل بتائی گئی۔ اب یہ تفصیلات کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ یہ تفصیلات ایمانیات کو سمجھانے کے لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ایمانیات اور کی تفصیلات میں کہ آپ نے یہ غلطی کہاں کہاں ہوئی ہے، لہٰذا یہ پوری غلطیاں بتائی گئیں کہ بنی اسرائیل کے کارنامے دیکھ لو، یہ ساری کی ساری حرکتیں ایمانیات کے خلاف تھیں۔ جو ان سے کہا گیا انہوں نے وہ سب کیا نہیں، جو ان سے مطالبہ تھا اس میں ہر جگہ انہوں نے خلاف ورزی کی، یہ سب ایمان کے خلاف کارنامے ہیں۔ یہ بتائے اس لیے جا رہے تاکہ مومن یہ کام نہ کریں، اہل ایمان کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اب شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ خالی اہل ایمان یعنی محمد کے ماننے والوں کی فیور کرتا ہے اور ان کو خالی سپورٹ کر رہا ہے، لہذا قرآن نے کہا کہ نہیں، مسئلہ یہاں گروہی نام کا نہیں ہے، اور یہاں مسئلہ کسی فرقے کسی قبیلے کا نہیں ہے، اور مسئلہ یہاں کسی ایک ملک اور کسی ایک تہذیب کا نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو قانون ہے وہ ہے ایمانیات کا۔ لہذا پھر آیت آ گئی۔ لہذا اس پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد اور بنی اسرائیل کے پورے کارنامے بتانے کے بعد اللہ نے آیت اتاری، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین هادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو لوگ نصارہ ہیں، والصابئین، اور جو لوگ صابئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ نے اہل ایمان کا بھی نام لیا، پھر آگے اللہ خود کہتا ہے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، تو اہل ایمان کا نام تو پہلے لے لیا، لیکن نہیں، پہلے جو چار نام ذکر ہوئے ہیں وہ گروہی طور پر ہیں۔ جیسے آپ اہل یہود و نصارہ کو اگر یہ شبہ ہو رہا ہے کہ یہ جو محمد کے ماننے والے ہیں ان کا نام مومنین ہے، تو قرآن کہتا ہے سن لو، اب اگر تم کہہ رہے ہو کہ یہ مومنین ہیں تو اب ایک ضابطہ سن لو کہ یہ جو محمد پر ایمان لائے ہیں، اور وہ جو یہودی ہیں، اور وہ جو نصارہ ہیں، اور وہ جو صابئی ہیں، یہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے قانون ضابطہ ایک ہی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان بالکل صاف ستھرا اور شفاف چاہیے، اس میں کوئی لوچ اور کوئی اپنی طرف سے بات ملائی ہوئی نہیں چاہیے۔ اللہ کے بارے میں ایمان کا مطلب یعنی ایمان بالکل سیدھا چاہیے، اس میں کوئی شرک، کسی قسم کی شرک کی رواداری، کسی قسم کی شرک کی گنجائش نہیں ہے، اور آخرت کے بارے میں کوئی تصور کہ وہ ہماری مغفرت کروا لے گا، وہ ہماری شفاعت کر دے گا، اور آخرت میں ایسا ہوگا جو اپنے طور پر گمان کر کے بیٹھے تھے، یہ بھی نہیں چلے گا۔ ایمان بھی سیدھا چاہیے، اور آخرت کے دن پر ایمان اللہ کی ذات پر بھی ایمان صاف ستھرا چاہیے، آخرت کے دن پر بھی ایمان صاف ستھرا چاہیے، اور عمل صالح بھی کریں۔ اب وہ چاہے یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ صابئی ہو، چاہے وہ یہ جو گروہی طور پر جس کو تم مومن سمجھ رہے ہو یہ ہو، ہمیں تو یہ چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایمان کسے کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ایمان تھا اس کی تعریف جو تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑھ جائے گی۔ کیا بڑھ جائے گی؟ کہ پچھلے جتنے انبیاء پر ایمان لائے تھے عیسیٰ علیہ السلام تک، اس کے بعد اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لانا پڑے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پر تک اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، آگے کاٹ دیتے ہیں، ایمان نہیں پایا گیا۔ لہٰذا ایمانیات کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ لہٰذا یہاں پر اللہ نے جب کامیابی کا ذکر آیا تو سب کا ذکر کر دیا، ایمان والوں کا بھی، یہودی کا بھی، نصرانی کا بھی، صابئی کا بھی۔ اب اس میں اہل ایمان کے لیے بھی میں ایک لمحہ فکریہ ہے، وہ یہ کہ اگر ایک مومن جو گروہی طور پر مومن کہلا رہا ہے، جیسے کہ آج کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کا معاملہ بھی آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا میں سیدھا نہیں ہوگا تو وہ اس بشارت میں نہیں آئیں گے۔ کون سی بشارت؟ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ پانے کے لیے، اللہ سے اجر پانے کے لیے، اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی بشارت، اور اس دن یہ انعام حاصل کرنے کے لیے یہ قانون، یہ بنیاد ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ اب اس کے بعد قرآن آگے قصہ سورہ بقرہ جو جس نام کی یہ سورت ہے، اس کا قصہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو
اس میں دو اہم واقعے سے ایمانیات کو ثابت کیا گیا ہے، ایک ہے ذبح بقرہ کا قصہ اور ایک ہے تحویل قبلہ کا قصہ۔ تو آج ذبح بقرہ پر میں بات مکمل کروں گا، تحویل قبلہ پر بات ہم کل کریں گے۔ لہذا ذبح بقرہ پر ایمان قرآن بتا رہا ہے کہ دیکھو ایمان کی بات ہم سمجھا رہے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ کا جو یہ معاملہ، اس مسئلے کے لیے آپ نے جواب پوچھا ہے، تو اس جواب میں اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، عام عرف میں ایک گائے کہی جائے تو گائے ہوتی ہے۔ آج بھی آپ اپنے بچے کو کسی کو کہیں یا کسی اپنے دوست سے کہیں کہ بھائی میرے لیے گائے کا گوشت لے آؤ، یا کسی نے کہا گائے خرید کے لے آؤ، تو وہ بندہ آپ سے پورا ڈاٹا نہیں پوچھتا ہے، وہ بندہ آپ سے پوری فوٹو اور پوری اسپیسیفیکیشن اور پوری لسٹ نہیں پوچھتا ہے کہ بھائی آپ ذرا سینگ کا سائز بھی بتا دیجئے، سینگ کا کلر بھی بتا دیجئے، آپ کو گائے کس کلر کی چاہیے اور گائے کہاں کی ہونی چاہیے، یعنی بے تکی تفصیلات نہیں پوچھتا ہے۔ وہ بولتا ہے ٹھیک ہے، ایک لم سم بتا دیا جاتا ہے، خریدنے کے لیے تو بہرحال کچھ تفصیلات لوگ بتا بھی دیتے ہیں۔ یہاں جب اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، تو ایک ایمان کا تقاضا تھا، گائے ذبح کرو، ایک گائے لاتے ذبح کر لیتے۔ لیکن چلیے، انہوں نے تھوڑی تفصیل جاننے کی کوشش کی تو تھوڑی تفصیل پہ کفایت کر لیتے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا ہے موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بولو کہ یہ گائے کا کیا مطلب ہے، مطلب آپ کچھ تو اور ڈیٹیل بتائیں۔ تو پھر وہاں سے جواب آیا لا فارض ولا بکر ولا عوان بین ذلک۔ اچھا دیکھیں، اللہ کو یہ معلوم ہے کہ یہ کتنی تفاصیل پوچھنے والے ہیں، اللہ کو تو یہ معلوم تھا کہ یہ رنگ بھی پوچھیں گے، پھر رنگ کلیئر ہونے کے بعد آگے پھر بھی پوچھیں گے یہ کہ بھائی ہم کنفیوز ہیں، وی آر کنفیوزڈ، پلیز سم مور، اور بھی کچھ ڈیٹیل دے دیجئے۔ تو اللہ کو تو یہ معلوم تھا کہ یہ سب پوچھیں گے، لیکن اللہ جو ان کے سوالات ہیں اس کا جواب اتنا ہی دے رہا۔ پہلے ہی سوال میں اللہ نے پورا جواب نہیں دے دیا، کیوں کہ معلوم تھا کہ یہ اپنی حرکتیں، ایمانیات کے تعلق سے یہ اپنی ساری حرکتیں پیش کرنے والے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے پہلا سوال پوچھا کہ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قال انه یقول انها بقرۃ لا فارغ، بتا دیا گیا۔ اب کہہ رہے ہیں جناب قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، بھائی آپ اس کا باڈی فگر اور اس کا ڈل ڈول تو پوچھ کے آ گئے، اور اس کی بڑھاپا اور جوانی تو پوچھ لیا، لیکن کلر کا کیا ہوگا، کون سی کلر کی ہو، یہ تو آپ سے رہ گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، جواب آیا کہ انها بقرۃ صفراء، وہ پیلی رنگ کی گائے ہو اور رنگ ابھرتا ہوا ہو کہ جو دیکھے بس اس کے دل میں اس گائے کا بس ایک رنگ دل کو بھا جائے۔ اب رنگ بھی آ گیا، اب رنگ آنے کے بعد پھر کہہ رہے کہ ان البقرۃ تشابہ علینا، بھائی یہ گائے کا معاملہ جو ہے نا ہمارے اوپر بہت مطلب ہمارے لیے، ہم کو اس نے شبے میں ڈال دیا ہے، اور ہمارے اوپر یہ ہم تردد کی کیفیت میں آ گئے ہیں کہ ہم کیا کریں، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا رہے۔ ارے سمجھ میں کرنے والے کے لیے جو بات آئی وہ کر ڈالو، اور کافی ڈیٹیل آ گئی۔ اب پھر دوبارہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ سے پوچھو، اب کی بار ہم کر ڈالیں گے۔ لہٰذا اللہ نے پھر وہ تفصیل بتائی، لا تسقي الحرث انها بقرہ لا ذلول تثير الارض، یعنی نہ تو ایسی ہو بالکل کام کر کر کے ایک دم ڈھیر ہو گئی ہو، اور ولا تسقي الحرث، اور نہ اس نے کبھی کھیتی میں استعمال ہوئی ہو، اور نہ کبھی پانی نکالنے کے لیے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل بے داغ ہو، اس کے بدن پر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا قالوا الآن جئت بالحق، اتنی ڈیٹیل کے بعد اب انہوں نے کہا کہ اب کیا پوچھیں، اب تو کچھ بچا ہی نہیں۔ وما كادوا يفعلون، قرآن نے کہا کہ فذبحوها، ذبح تو کر لیا انہوں نے، وما كادوا يفعلون، لیکن پھر بھی ان کے کرنے کی نیت نہیں تھی۔ تو ایمانیات کے اندر بہت زیادہ تفاصیل نہیں پوچھی جاتی ہیں۔ ایمانیات کا کمال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ معاملہ یہاں کسی عام انسان، کسی حاکم کا نہیں ہے، اللہ کا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے حکم آئے تو پھر اس میں چون و چرا نہیں کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ ایک کردار ہو گیا بنی اسرائیل کا، یہ سب بتایا جا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ نے ان کو پھر فتح فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، دیکھ لیں آپ ایمانیات کی پورے مرکزی موضوع ایمانیات، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا آپ یہ ان سے تمنا رکھتے ہیں اور آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ بالکل ایمان نہیں لانے والے۔ لہذا یہ
یہاں اس کے بعد پھر آگے جو قصہ شروع ہو رہا ہے پھر اس پر چونکہ ہم نے ہمارے آدھا گھنٹے کا شارٹ سیشن ہے لہٰذا اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آدھا گھنٹہ رہے. تو انشاءاللہ کل جو ایمانیات کا دوسرا رخ ہے جو مثبت رخ ہے اور جو کر کے دکھانے والا سلسلہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قصے سے شروع ہو کے تحویل قبلہ تک ہے. تو انشاءاللہ کل ہم اس پر گفتگو کریں گے. اس روشنی میں انشاءاللہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور یہ آیت یہ قرآن کی جو صورت ہے یہ ایمانیات پر محنت اور ایمانیات کو تقویت اور توحید و تقوی اور رد یہودیت اس کا مرکزی مضمون ہے. اور اس صورت کا خلاصہ اور اس صورت کی آیتوں کا زیادہ رخ اسی طرف ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن صحیح سمجھنے اور قرآن پڑھنے اور قرآن کو یاد کرنے اور قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس سلسلے میں اللہ روزانہ جو یہ آدھے گھنٹے کا سلسلہ ہے اس میں خود بھی جڑیں اور ساتھیوں کو بھی جوڑیں انشاءاللہ. اس سے انشاءاللہ اس حلقے میں تقویت بھی آئے گی اور ایک اچھا کام بھی ہم آپ سے ہو جائے گا اور وقت کا ایک اچھا استعمال بھی ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.